ایران نے جنگ میں امریکہ کو بہت زیادہ نقصان سے دوچار کیا ہے اور اس کی عسکری طاقت کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں، فضائی طاقت پاش پاش کر کے رکھ دی ہے، اور اسی دوران ایران کے ایک جنرل نے بام شیل گرا دیا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر دی ہے کہ ایران نے اس جنگ میں امریکہ کے 200 سے زائد طیارے تباہ کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 سے زائد طیاروں کا ایک پورا قبرستان ہی بن چکا ہے، جو ایران میں اس کے آبنائے ہرمز کے پاس اور اس کی زمین پہ کہیں موجود ہے، اور اب امریکہ بلا وجہ ایسا نہیں کر رہا کہ وہ کوئی حملہ کرنے سے ڈر رہا ہے، گریز کر رہا ہے۔ دراصل ایران کی فضائیں مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکی ہیں امریکی طیاروں کے لیے، اور جو امریکی طیارہ یا ڈرون اس طرف پھٹکتا بھی ہے اس کو بہت ہی ٹھیک نشانہ لگا کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر ہیں ڈپٹی کمانڈر ہیں مصطفیٰ ایزادی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے ناقابل تردید طور پہ کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے 200 سے زائد طیارے اس جنگ کے دوران تباہ کیے ہیں۔ یہ اب تک کا آنے والا سب سے بڑا نمبر ہے، انتہائی غیر معمولی نمبر ہے، اور کسی ایک جنگ میں امریکہ کا یہ جنگی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ گو کہ یہ ابھی تک دعویٰ ہے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ پچھلے تمام دعووں کی طرح سچ ثابت ہو جائے گا، اور جس طرح ایران پہلے دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے مختلف چیزیں گرا دی ہیں، تباہ کر دی ہیں، بیسز اڑا دی ہیں، تو اس کے بعد جب وہ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے اس کی کنفرمیشن دیتا تھا تو بعد میں امریکہ بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر اس کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور اسی لیے آہستہ آہستہ یہ بات اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ جہاں جہاں ایران نے حملہ کیا وہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، جلد بازی میں کیا گیا، عجلت میں کیا گیا کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک سسٹمیٹک حملے تھے جنہوں نے پورے مشرق وسطیٰ سے امریکہ کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیا اور اس کی پوری ملٹری الائنمنٹ کے بخیے ادھیڑ دیے۔ امریکہ جہاں فوج رکھنا چاہتا تھا اس زمین پر ایران نے اجازت نہیں دی، تو وہ نہ اپنے فوج رکھ سکا، نہ اپنے ڈیفنس سسٹمز کو وہاں پہ مضبوط کر سکا، اور نہ ہی وہاں کے رن وے سے اپنے طیارے اڑا کر کہیں پر حملہ کر سکا۔ امریکہ کے بہت سے طیاروں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا، اور اس طرح نشانہ بنایا گیا کہ اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل F-35 طیارے کو بھی نہیں بخشا گیا، جو جدید ترین تھا، $120 ملین کا تھا، اس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ کم از کم 4 F-15E ایگل جو طیارے تھے ان کو بھی اڑا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، اور یہ ایک وار مشین $96 ملین کی تھی۔ اسی طرح A-10C تھنڈر بولٹ طیارہ، انتہائی لو فلائٹ پر اڑنے والا طیارہ جو گراؤنڈ فورسز کو زمینی آپریشن کے لیے سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں لگی 30 mm کی توپ کسی بھی ٹینک کے پرخچے اڑا دیتی ہے، وہ طیارہ ناقابل شکست سمجھا جانے والا طیارہ ایران میں آ کر گرا، اس کو نشانہ بنایا گیا، کامیابی سے نشانہ بنا کر اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز جو تقریباً $80 ملین کا ایک طیارہ ہے، اس کی لائن لگا دی ایران نے، کم از کم 7 یہ اس پورے وار تھیٹر کے اندر تباہ کیے گئے ایران کی جانب سے۔ اور یہ طیارے اس لیے بھی بہت اہم تھے کہ یہ فائٹر جیٹس کو دوران پرواز ایندھن کی فراہمی یقینی بناتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی مشن پہ اگر کوئی فائٹر جیٹ جا رہا ہے تو وہ اپنا مشن مکمل کر کے ہی واپس آئے گا، اگر درمیان میں اس کا راستے میں کوئی فیول ختم ہو جاتا ہے تو KC-135 اس کو فضا میں ہی ریفیول کر دے گا، ایندھن بھر دے گا، اور وہ آگے چلا جائے گا، اور اس کے بعد اپنے ہدف کو تباہ کرنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ اس بات کا ایران کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر ریفیولنگ ٹینکرز کو نشانہ نہیں بنایا گیا تو ایریل آپریشنز بہت بڑے پیمانے پر امریکہ پلان کرتا رہے گا، اسی لیے مختلف جگہوں پر KC-135 کو تباہ کیا گیا، نشانہ لگا کر تباہ کیا گیا، اور خاص طور پر ان کو کھڑے 5 ریفیولنگ ٹینکرز ایسے تھے جنہیں ایک ہی جگہ کھڑے تباہ کیا گیا۔ اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال کیے جانے والے MC-130J طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور بہت کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، اور امریکی فوج کو ایک اور بہت بڑا پیغام دیا گیا ان طیاروں کی تباہی سے کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے جدید ہو گئے ہیں کہ تمہارے MC-130J بھی نہیں بچیں گے اس سے، اور ان کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔
جدید ترین MQ-9 ریپر ڈرونز کی ایک جھڑی لگی ہوئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنے ارب ڈالر کے تباہ ہو گئے. کبھی آتا ہے فگر 1 ارب ڈالر، کبھی آتا ہے کہ تقریباً 1.5 ارب ڈالر. اور ایک ایک کر کے جب ان کے طیارے اور اس طرح یہ MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہو رہے ہیں تو اب تک کا جو فگر ہے وہ 46 MQ-9 ریپر ڈرونز کا ہے، جس کو خود وال اسٹریٹ جرنل کنفرم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر مالیت کے امریکہ کے MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ کر دیے گئے. اس جنگ میں اس کو ایک کو بھی تباہ کرنا بہت بڑی خبر ہوتی ہے دنیا میں، کیونکہ یہ پورے ایئر کرافٹ کے سائز کا ہوتا ہے، طیارے کے سائز کا ہوتا ہے، اونچی فلائٹ لیتا ہے، نیچے بھی آ جاتا ہے، بہت نیچے سے آگے یہ جاسوسی بھی کرتا ہے، اور جب اپنے ہدف کی ریکی بہت اچھی طرح کر لیتا ہے تو اس کے بعد نشانہ لگا کر اس کو تباہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پریسیجن سٹرائک کے ذریعے اپنے ٹارگٹس کو اڑانے میں MQ-9 ریپر ڈرون کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن ایران نے ان کو اس طرح نشانہ بنایا کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کی طرح زمین پر آ کر گرتے رہے، انہیں جیم بھی کیا جاتا رہا اس پورے وار تھیٹر میں. اسی طرح MQ-4C ٹرائٹون جو انتہائی مہنگا قیمتی ترین بحریہ کا اثاثہ ہے، ایک ایسا ڈرون جو پورے سمندروں پر ایک نظر ڈالتا ہے اور اس کے بعد کئی ٹارگٹس کو لاک کر لیتا ہے، اس کے بعد کئی ٹارگٹس کو شیئر کر دیتا ہے کئی طیاروں کے ساتھ، اور اگر وہ اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور سمندر میں بھی کوئی اگر موجود ہے، پورے اوشن میں کوئی موجود ہے، تب بھی اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے. یہ $250 ملین کا MQ-4C ٹرائٹون ڈرون اس وقت بہت کامیابی سے ہیک کر لیا گیا. اس کو تباہ نہیں کیا گیا تھا، اس کو 52,000 فٹ کی بلندی پر ہیک کیا گیا. اس نے ڈسٹریس سگنل دیا، 7700 کا سائن دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا ہوں، میں اپنے سگنلز کھوتا جا رہا ہوں اور اب میں کسی اور کے کنٹرول میں آ گیا ہوں اور میں اپنا راستہ تبدیل کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ MQ-4C ٹرائٹون 9,000 میٹر کی بلندی تک آ گیا اور اس کے بعد یہ نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا جو ایران تھا اور اس کے پاس مڑ کر کہیں غائب ہو گیا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے 5th فلیٹ کے 2 ہیلی کاپٹرز امریکہ کے گئے، لیکن اس کو زندہ یا مردہ کسی صورت میں تلاش نہیں کر سکے. یہ ایران کی ایک اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ آج تک اس کو نہیں بھولا ہے. اور اس کے بعد جب اس کو اندازہ ہوا کہ جارڈن میں کھڑا ہوا ایک MQ-4C ٹرائٹون خطرے میں ہے تو اس کو وہاں سے نکال کر یورپ بھیج دیا گیا، صرف اس لیے کہ کہیں وہ کھڑے نشانہ نہ بنا لیا جائے. امریکی طیاروں کی تباہی میں E-3 سینٹری ایووکس طیارے کو کبھی نہیں بھولا جائے گا، جو $700 ملین کا ایک ہے اور اس کو پرنس سلطان ایئر بیس پہ سعودی عرب کی کھڑے تباہ کر دیا گیا. اس کے 2 ٹکڑوں میں بکھر جانے کی جو تصویریں ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھی ہیں، اور اس کو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمجھا جاتا ہے اڑتا ہوا. یہ جب اڑتا ہے تو پورے خطے پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ تمام فائٹر جیٹس کو سینکڑوں اہداف دیتا ہے کہ ان اہداف پہ نشانہ لگاؤ، اس اینگل سے نشانہ لگاؤ، اور جب تم نشانہ لگاؤ گے تو پریسیجن سٹرائک کے ذریعے اس کو تباہ کر دو. تو اگر سینکڑوں حملے کسی ایک ہی طیارے سے مینیج کرنے ہیں تو اس کے لیے E-3 سینٹری ایووکس طیارہ بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ ایک طیارہ اس وار تھیٹر کے اندر نشانہ بن گیا اور بری طرح نشانہ لگا کر تباہ کر دیا گیا. C-17 گلوب ماسٹر $340 ملین کا طیارہ، ایک ایسا طیارہ جو ٹرانسپورٹ طیارہ ہے، کارگو پلین ہے، اور اگر امریکی فوج کے ٹینکوں کو انتہائی بھاری قیمتی مہنگے ڈیفنس سسٹمز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے، امریکی فوج کی بڑی تعداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے، تو C-17 گلوب ماسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کو بھی کھڑے تباہ کیا گیا ایک ایئر بیس میں. یہ اڑ بھی نہیں سکا اور اس کا ایران نے شکار کر لیا. تو دراصل ایران نے ایک پیغام دیا کہ تمہارے ڈرون سے لے کے ہیلی کاپٹر سے لے کے تمہارے طیارے تمام، اور خاص طور پہ ٹرانسپورٹ پلینز، سب کے سب غیر محفوظ ہیں، چاہے وہ اڑ رہے ہوں یا کسی بیس پر کھڑے ہوئے ہوں. ہم انہیں بہت ہی پریسائزلی اور بہت ہی ٹھیک نشانہ لگا کر تباہ کر دیں گے. اڑتے ہوئے طیاروں کی تباہی تو ایک بہت بڑا پیغام تھی، ایک بہت بڑا جھٹکا تھی امریکی فوج کے لیے، لیکن اس سے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ جو طیارے، جو ڈرون اور جو ٹرانسپورٹ پلینز ابھی اڑے ہی نہیں تھے، وہ ہینگرز میں تھے، وہ ایئر بیسز میں بالکل محفوظ کھڑے کیے گئے تھے، اور اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ ابھی ان کو اڑانا نہیں تھا کیونکہ ایران ان کا شکار کر لیتا ہے. ایران نے امریکہ کو اتنی زحمت بھی نہیں دی اور کھڑے طیاروں کو تباہ کیا، ان کے ہینگرز میں تباہ کیا، ان کی ایئر بیسز پہ ٹھیک نشانے لگا کے ٹھیک کوآرڈینیٹس پہ رکھ کر تباہ کیا ان کو. اور اس سے اندازہ ہوا کہ امریکی فوج
फ़ौज को कितना बड़ा और कितने भारी पैमाने पर नुकसान हुआ। तो अमेरिकी फ़ौज इस वक्त ना कोई ड्रोन उड़ा सकती है, ना कोई तैयारा उड़ा सकती है, ना कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ा सकती है, और हेलीकॉप्टर्स तो वो बिल्कुल नहीं उड़ा सकती, क्योंकि उसके बेहतरीन हेलीकॉप्टर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हों या वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हों या किसी और तरह के अपाची हेलीकॉप्टर्स हों, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हेलीकॉप्टर्स को ऐसे निशाना बनाया जाता है जैसे कोई मसला ही नहीं है। एक एक करके उनको निशाना बनाया जाता है, वो ईरान के करीब फटक भी नहीं पाते। वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब आना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद वो शिकार कर लिए जाते हैं, बिल्कुल एक ऐसी शुआ की तरह जो उड़ती हुई आती है, जो फ़िज़ा में नज़र आती है और उसके बाद एक मक्खी जैसे गिर जाती है आकर नीचे। बिल्कुल इसी तरह उनके तैयारे और उनके हेलीकॉप्टर्स और उनके ड्रोन एक एक करके शिकार हो रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले एक MQ-9 रीपर ड्रोन को शिकार करके ईरान ने ये बात बता दी कि हमारी नज़र बिल्कुल तुम पर लगी हुई है, बहुत अलर्ट बैठे हैं, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ पता चलता है, जदीद तरीन रडार्स को कुछ पता चलता है, हम एक अलग तरह के मिसाइल से अलग तरह का शिकार अलग मकाम पर अलग वक्त पर करते हैं और अपनी पसंद के मकाम पर उसको निशाना बनाते हैं। और सेटेलाइट के हवाले से हमारी तैयारी इतनी है कि हम तुम्हारी किसी एयरबेस से उड़ान भरने वाले तैयारों को ही देख लेते हैं, तो उसके बाद हमें पता होता है कि ये कहाँ के लिए रवाना हुआ है, किस रफ्तार से आ रहा है, किस रूट से आ रहा है और हमें उसको कहाँ शिकार करना है। तो अगर ईरान के दावों को लें तो उन्होंने बताया है कि 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई और 23 जुलाई तक उन्होंने जो ऑपरेशंस किए हैं उसमें तकरीबन 20.6 अरब डॉलर का अमेरिका का नुकसान हुआ है। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी ले लें तो उसको अंदाज़ा होता है कि तकरीबन 13 अरब डॉलर का नुकसान इस फ़िज़ाई असासों की मद में अमेरिका को हो चुका है। लेकिन अगर हम आज के इस बयान को लें जो ईरानी जर्नल का बयान है, इससे अंदाज़ा होता है कि 200 एयरक्राफ्ट्स को तबाह करने का मतलब, इसमें MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी हैं, उसमें MQ-4C ट्राइटॉन भी हैं, उसमें जदीद तरीन जेट तैयारे भी हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी जो फिगर आने वाले दिनों में सामने आएगी वो बहुत खौफनाक, बहुत बड़ी होगी और वाशिंगटन को बुरी तरह लर्जा देगी। और वाशिंगटन उस बड़ी ख़बर को छुपाने में अक्सर नाकाम हो जाएगा और दुनिया को अपनी ज़बान से बताएगा कि उसका कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ और उसके कितने फ़िज़ाई असासे हवाओं में बिखर गए और ईरान ने वहाँ पर एक पूरा कब्रिस्तान सजा दिया जहाँ उसके फ़िज़ाई असासे दफन हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।